ایسے 16 کام ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اعمال ضائع ہو جاتے. اعمال کرنا اور ہے، اعمال کو بچانا اور ہے. چلیے، اگر آپ اعمال سے بات کو نہ یاد رکھ سکیں تو مال کمانا اور ہے، مال کو بچانا اور ہے. جو مال کمانا جانتا ہو قبلہ، مال بچانا نہ جانتا ہو اس کا تو آیا اور گیا برابر. صلوات پڑھے محمد والے. اہل بیت کے روایات کی روشنی میں کتاب الکافی سے شیخ یعقوب کلینی روایت کو اپنی کتاب میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، غرس لہ فی الجنت شجرتن، جنت میں اس کا ایک درخت خدا لگا دیتا ہے. اس نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ، خدا جنت میں غرس اللہ فی الجنت شجرتن، جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. ومن قال، اور جو کہے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، غرس اللہ فی الجنت شجرتن. ومن قال اللہ اکبر مرۃ واحدہ، تو ایک مرتبہ کہے اللہ اکبر، غرس اللہ فی الجنت شجرتن. وہ مطلب یہ ہوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اگر اس نے یہ پورا جملہ کہا تو 4 درخت وہاں پہ لگ گئے. اور اگر یہ جملہ اس نے، اب آپ جتنے بیٹھے بتائیں مجھے، آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر میں 2 رکعت، عصر میں 2 رکعت، مغرب میں 1 رکعت اور عشاء میں 2 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 7. 17 رکعات میں سے 7 رکعات کی حالت قیام میں اگر آپ ہر رکعت میں 3 دفعہ کہتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو 7 رکعات کا مطلب 3 اس کو ملٹیپلائی کریں تو 21 تو ہو جائیں گے. 21 کو اب آپ حساب لگائیے، 21 مرتبہ تو آپ نے یہ جملہ کہا ہے، اور اب 21 کو 4 سے پھر ضرب دیجئے تو کتنے درخت آپ کے وہاں پر ایک دن میں لگے ہیں؟ لگے ہیں اپنی جگہ پر، جلے تو نہیں ہیں. یہ ہے ہمارا مسئلہ ہفتے اعمال. اللہ کے رسول کی خدمت میں کھڑا ہو گیا ایک شخص قریش میں سے، جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو قریش کا ایک شخص کھڑا ہو گیا پیغمبر کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، تو اب تو ہمارے بہت سارے وہاں درخت لگ گئے ہوں گے. آپ فرماتے ہاں بالکل، اگر تم نے یہاں سے ان درختوں کو جلانے کے لیے آگ نہ بھیجی ہو، اگر تم یہاں سے گناہوں کی شکل میں، غیبتوں کے عنوان میں، تہمتوں کے الزام میں، فحش کلامی کے عنوان میں، کسی بھی گناہ کے حوالے سے اگر تم نے وہاں پر آگ بھیج دی تو جیسے لگتے ہیں ویسے جلتے بھی ہیں. اگر جلے نہ ہو، اب یہ جلنا ہفتے اعمال ہو گیا. جو درخت لگائے تھے وہ اعمال تھے، وہ حسنات تھے، اور چونکہ میں نے گناہ کیے تو میرے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. اس ضائع کیے جانے کو کہتے ہیں ہفتے اعمال. اب بتائیے عدل کے مطابق ہے یا خلاف؟ اگر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی باغ کو آگ لگاؤں تو الزام خدا پر آئے گا یا خود ہی پر؟ اور جب خود ہی پر آئے گا تو پھر خدا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عین عدل الہی ہے کہ اگر وہ لگاتا بھی تمہارے عمل سے تھا
تو تم نے جلایا بھی تو اپنے ہی عمل سے ہے. اس میں حبط اعمال میں خدا پہ کوئی الزام نہیں. یہ ہے عقیدہ مکتب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے ہی پروردگار عالم اگر کسی گناہگار نے توبہ کر لی تو اس کے توبہ کی برکت سے خدا اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے. مثلاً میں نے اگر یہاں سے آگ بھیجی اور یہ آگ جنت تک پہنچے گی، اسے جلائے گی، اسے جلائے گی. اسے کب جلائے گی؟ جب وہاں تک پہنچے گی. اگر میں اس آگ کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی فائر آگ کو بجھانے کے ذرائع استعمال کروں، درود آل محمد پڑھوں، توبہ استغفار کروں، آگ راستے میں مر جائے گی. جب آگ راستے میں مر جائے گی تو وہاں میرے درخت محفوظ رہیں گے. یہ تکفیر سیئات ہے. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. جب پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس آیت کا حوالہ آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کے اعتبار سے صرف اتنا بیان کر دوں. اس آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار وہ ہے کہ جو بدل دیتا ہے سیئات کو حسنات سے. میں آیت نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کے کہ وقت مختصر میں بات کو وہاں تک پہنچا دوں، کیونکہ اب اس سے پہلے کہ آپ گھڑی دیکھیں میرے سامنے گھڑی لگی ہو. اس سے پہلے کہ آگ وہاں تک پہنچے اس سے پہلے آگ کو بجھا دیتا. تو خدا کیسے بدلتا ہے؟ دعائے کمیل تو ہم پڑھتے ہیں، اور دعائے کمیل خالی شب جمعہ کے ہی ساتھ نہ رکھیں. جب موقع ملے تب پڑھیں، جب علی یاد آئے تب پڑھیں. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے جیسے مولا کا ذکر ہے منقبت میں، ویسے ہی مولا کا ذکر ہے مناجات میں. اس میں امام نے فرمایا 3 جملے: الہی لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک. 3 جملے. ایک پہلا جملہ لا اجد لذنوبی غافرا، خدایا میں اپنے گناہوں کے لیے معاف کرنے والا نہیں پاتا. ولا اور نہیں پاتا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک. اس سے پہلے فرماتے پروردگار میں نہیں پاتا کوئی ایسا جو میری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے. غافر، ساتر، اور تیسرا مبدل. میں نہیں پاتا کسی ایسے کو کہ جو میرے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے. ایک برائیوں کو معاف کر دینا یہ اور ہے، ایک برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینا اور ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں؟ میں نے آپ نے 4 گناہ کیے ہوں اور وہ 4 گناہ 4 نیکیوں میں بدل جائیں. یہ تو ہو سکتا تھا کہ 4 گناہ معاف ہو جائیں، لیکن وہ نیکیوں میں کیسے بدلیں گے؟ بالکل ایسے ہی جیسے مسجد فضیق مدینہ منورہ کی ایک خاص مسجدوں میں مسجد ہوا کرتی تھی. وہاں پر کچھ لوگ پیغمبر کے زمانے ہجرت میں، ابتدائے ہجرت میں شراب پی رہے تھے. شراب حرام تو ہوئی تھی مگر ٹوٹتی بڑی مشکل سے. بدبخت ایسی منہ کو لگتی ہے کہ جس کے منہ کو لگ جائے کوئی ٹوٹتی بڑی مشکل سے. تو اسلام کا جب اعلان آیا تو شراب چھوڑنا آسان نہ تھا. تو اب چھپ کے شراب پی رہے تھے. کسی مخبر نے خبر کر دی پیغمبر کو کہ آپ کے مدینہ منورہ میں لوگ چھپ کے شراب پی رہے ہیں، کھجور کے باغات کے بیچ میں چھپ کر. پیغمبر نفاذ شریعت کے لیے قدم اٹھا کے چلے
جبرائیل خدا کی طرف سے رحم کا پیغام لے کے چلے. کہاں جلال محمد، کہاں رحم پروردگار. پیغمبر جلال کے ساتھ چلے کہ شریعت کو نافذ کیا جائے. وہاں پر ہوا کیا؟ خدا کو رحم کیوں آیا؟ اس لیے رحم آیا کہ جیسے ہی انہیں کسی نے خبر کر دی، اگر یہاں سے کوئی وہاں مخبر گیا، وہاں سے یہاں آ گیا کہ پیغمبر آ رہے. پیغمبر کے آنے کی خبر سن کے اتنا روئے، اتنا اپنے آپ کو توبہ استغفار میں ڈالا کہ خالی کلے نہیں پیٹے، کان نہیں کھینچے اپنے، بلکہ جتنے شراب کے ان کے پاس برتن تھے شراب کے ساتھ، اس سب کے سب کنویں میں ڈال دیے. یعنی کنویں میں شراب ڈالنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ شراب چھوڑ دی. ایک مثال ہے سمجھانے کی. نیکی کر، کنویں میں ڈال. شراب چھوڑ، کنویں میں ڈال. کنویں میں ڈال دی. یعنی اپنے آپ کو شراب سے دور کر لیا. یہ شراب کو اپنے آپ سے دور کر لیا، کنویں میں ڈال. اب ادھر پیغمبر چلے ہیں، ادھر ان کی توبہ چلی ہے. خدا کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوئی. جبرائیل امین نازل ہوئے. یا رسول اللہ، ان پر غصہ مت کیجیے گا، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے. اب پیغمبر تشریف لائے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ یہ نبی جانے اور خدا جانے، مخبر کہاں جائے گا؟ اس نے خبر پہنچائی تھی. اس کو تو اپنے حساب کتاب کا خیال ہوگا نا. ثواب کی بات کر رہا ہوں، پیسے کی نہیں، کہ میں نے ایک خبر پہنچائی پیغمبر کی خدمت میں، میری عزت پامال ہو جائے گی. یہ شراب نہیں پی رہے. تو اس نے پیغمبر کو لا کے ساتھ میں دکھانا چاہ کہ اپنی شراب نے چھپائی ہوگی. یہاں پر کہاں ہے شراب؟ جیسے ہی کنویں کا اوپر کور ہٹایا، اندر برتن تو موجود، برتن میں لکوڈ موجود تھا، لیکن خدا نے لکوڈ کو سرکے میں تبدیل کر دیا. اب یہ سمجھیے سرکہ پی رہے تھے، شراب نہیں. سرکہ پینا اور ہے، شراب پینا اور ہے. خدا کیسے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے سیئات کو. اللہ اکبر. 5 کی حد تک بات کو روک دیا، اور اب روزانہ آپ انتظار کرتے ہیں ایک آیت کا. آیت الیوم میں آج 2 آیتیں ہیں، اور آیت الیوم میں 2 آیتیں، آیت نمبر 19 اور 20 سورہ الحجر یا سورۃ الحجر. بعض اس کو حجر پڑھتے ہیں، بعض اس کو حجر پڑھتے ہیں. بہرحال یہ سورہ آپ کے علم میں 15 نمبر کا سورہ ہے. اس کی 2 آیتیں 19 اور 20. والارض مددناها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. میں ان دونوں آیتوں کو قرآن سے دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نمبر بھی آپ تک صحیح پہنچے اور الفاظ بھی صحیح پہنچے. ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو ایسے آراستہ کیا، ہم نے زمین کو ایسے کھینچ کے بچھایا. سمجھ لیجئے، آپ کو یاد ہے مدد عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو ایسے کھینچ کے رکھا کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں نہریں بہائی. ہم نے ایسے اس کو بنایا تھا کہ اس میں نہریں بہائی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس میں اگایا من کل شیء موزون، ہر اس چیز کو اس کا ایک برابر وزن تھا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزگار رکھا. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تم خدا کو تو رزق نہیں پہنچا سکتے. یہ 2 آیتیں لکھ لیں.
اب تک تو میں نے جو آپ کو آیتیں سنائی ہیں پڑھنے والی، کتنی بار پڑھو پھر دم کرو. آج مسئلہ کتابت پر آ گیا ہے. ان 2 آیتوں کو لکھ لیجئے، لکھوا لیجئے، اپنی دکان پہ لگائیے، اپنے کاروبار کے آفس میں لگائیے، اپنے گھر میں لگائیے، جہاں پیسے رکھتے ہیں کسی کو نہ بتائیے، وہاں جمع کرائیے. یہ 2 آیت سورہ الحجر کی آیت نمبر 19 اور 20. اتنی برکت ہے، اور اس کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی برکت ہے کہ انسان کا رزق، انسان کی معاشی تمام تکلیفیں خدا ان 2 آیتوں کی برکت سے اتنا دور کرے گا کہ جیسے انسان کی توقع بھی نہ ہو، اتنا رزق اس کو عطا ہوگا کہ خدا خود کہتا ہے کہ تم اس کو رزق نہیں دیتے ہو، وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے. گفتگو تمام ہو گئی.